نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج ایک خوبصورت موضوع پر با مقصد اور بامعنی موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گزارشات پر جو ہم سنتے ہیں، جو کہتے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، موضوع ہے محافل نعت کا تقدس اور اس کی اہمیت۔ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والی محافل نعت میں تقدس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اور محافل نعت کے انعقاد کا مقصد کیا ہے۔ ان محافل سے انسانیت کو، مسلمانوں کو، سامعین کو، حاضرین کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے اکابر محدثین، مفسرین یہ بات اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں، فرما گئے ہیں کہ اس طرح کی روحانی جو محافل ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور رضا کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان محافل کے ذریعے سے انسان، مسلمان، امتی، ایک گنہگار شخص جب ان محافل میں جاتا ہے تو ان محافل کے اندر جو انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جو برکات اور رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تو جانے والا جب جاتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، لیکن ان محافل نعت کی برکت کی وجہ سے، روحانیت کی وجہ سے، نورانیت کی وجہ سے، انوار اور تجلیات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس فاسق اور فاجر شخص کو راہ ہدایت اور نور کا چراغ عطا فرما دیتا ہے، ہدایت کا چراغ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی محافل نعت کے انعقاد کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ، رضا کا ذریعہ، خوشنودی کا ذریعہ، سرخروئی کا ذریعہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ لیکن انتہائی افسوس، لمحہ فکریہ، انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، یہ 1-1.5 عشرہ سے، 2 عشرے کہہ لیں آپ، محافل نعت کا جو تقدس ہے اس کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ الا ماشاءاللہ، کئی ایسے گھر یا کئی ایسے بانیان محافل یا کئی ایسے خوش نصیب امتی ہیں جو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، محافل نعت کی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ان محافل کو سجاتے ہیں، ان محافل کو سنوارتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان محافل کے صدقے سے اللہ پاک ان کے کردار کو بھی نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے۔
اللہ ماشاءاللہ گنتی کے چند لوگ ہوں گے آپ کو، یعنی داتا کی نگری لاہور میں ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہاں میں آپ کو انگلیوں پر شمار کروا سکتا ہوں ایسے گھرانے ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں جن سے ہمارے رابطے ہو رہے کہ جو بڑے خوبصورت طریقے سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ بامانی اور بامقصد محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، سالانہ بیسس پہ، ماہانہ بیسس پہ۔ وہاں جا کے انسانیت کو، امت کو ایک روح، ایک تسکین، ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، چاشنی ملتی ہے، لذت ملتی ہے، رس ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ واقعی یار میں کسی ایک خاص پاکیزہ، لطیف اور نظیف، طیب اور پاکیزہ محفل پاک میں آیا ہوں، میں محفل نعت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ کبھی اس بات پہ کبھی کسی نے غور کیا کہ مروجہ جو ہمارا محافل نعت کا سسٹم ہے، جو کلچر رائج ہے فی زمانہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بازاری نعت خان کو بلا لیتے ہیں، بڑا نام ہے جی اس کا جناب، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ امامہ ہے، نہ سنت کے مطابق اس کی وضاحت ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ شریعت کو جانتا ہے وہ، نہ قرآن سے واقف ہے، نہ صاحب قرآن سے واقف ہے، نہ حدیث نبویہ کا پتہ ہے، نہ جو نعت پڑھ رہا ہے اس کے معنی اور مفاہیم کا پتہ ہے۔ بس دو چار ڈھول اس نے اٹھائے، تبلے اٹھائے، سرنگیاں اٹھائیں، دفیں اٹھائیں، سر پہ سندھی ٹوپی سجائی اور تازہ کلین شیف سجا کے میدان میں آ جاتا ہے، اور بس وہ جو اس کے منہ میں آتا ہے پھر پڑھ کے جناب لوگوں کو نچوا کے اور جناب اچھل کود کر کے وہ لاکھوں روپے سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ نہ سامعین کے پلے کو بات پڑتی ہے، نہ اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پلے کو بات پڑتی ہے، نہ اس محفل میں نور ہوتا ہے، نہ رنگ ہوتا ہے، نہ روحانیت ہوتی ہے، نہ کیف ہوتا ہے، نہ مستی ہوتی ہے، نہ وجد ہوتا ہے، نہ سرور ہوتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ نور ہوتا ہے۔ بس وہ محفل نعت 2-4 گھنٹے، 6-6 گھنٹے جناب وہ نعت خوانی ہو رہی ہے جی، اور نعتیہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے آج کل، جو آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضور کی شان کے لائق یہ کلام، حضور کہاں، وراء الورا ہستی، جن کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی جیسے لوگ، بھائی شیخ سعدی ورگی ہستیاں وہ 1000 مرتبہ سوچتی تھی کہ بھائی ہم نے لب کھولنے ہیں، لب کشائی کرنی ہے، آگے ہستی کون سی ہے؟ سوچ میں پڑ جاتے تھے، کہاں سے لائیں وہ الفاظ، کہاں سے لائیں وہ حروف، کہاں سے لائیں وہ مدح سرائی، وہ الفاظ، وہ حرف، وہ جملے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہوں۔ لیکن آج جس کو 2 لفظ لکھنے آ جاتے ہیں وہ نعت گو، شاعر بن جاتا ہے۔ احمد علی حاکم کا نام سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، جس طرح وہ خرافات بکرا ہے، نہ سیاق کا پتہ ہوتا، نہ سباق کا پتہ ہوتا، نہ آگے نہ پیچھے جناب، جو اس کو تھمایا جاتا ہے، جو جناب لفافہ اور چٹ اور سکرپٹ جناب یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ ساتھ لفافہ بھی ہے، وہ اسی کے مطابق پڑھ دیتا ہے، اور سننے والے بھی جھومتے رہتے ہیں۔ بس یہ نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے کہ آگے یہ جو پڑھ رہا ہے کلام، یہ کیا ہمارے عقیدے کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم سنتے جا رہے ہیں اور وہ پڑھتا جا رہا ہے، بس نوٹ چھاپی جا رہا ہے جناب۔ لیکن اب اللہ کے فضل سے سننے میں آیا کہ بہت سارے علاقوں میں اس پہ پابندی باقاعدہ لگ چکی ہے، اب لوگ جاگ چکے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں، علماء بالخصوص۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ بلا خوف و خطر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت فیوزہم، کہ جنہوں نے اپنے کارکنان کی، اپنے شاگردوں کی ایک ایسی جرت مند کھیپ تیار کی ہے جو ہر گلی کوچے میں موجود ہے۔
اور رافضیت کا بند باندھنے کے لیے سیسا پلے دیوار کی طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے ساتھ تحریک اصلاح محافل نعت کے پلیٹ فارم پر بڑے اثر انداز سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اسٹیجز سے رافضیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اب تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ جو کنز العلماء کی مخالفت کرتے تھے معصومیت کے حوالے سے کہ فلاں بھی معصوم ہے، فلاں بھی معصوم ہے، فلاں بھی معصوم ہے، اور ان کی موجودگی میں غیر انبیاء کو معصوم کہا گیا اور وہ داد دیتے رہے، لیکن آج ہم نے ان کی زبان سے سنا ہے یہ نعرہ، یہ فکر اور یہ تخیل ان کی زبان سے جو نکلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یا خاتم المعصومین، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے، سیم اسی طرح آپ کی ذات مبارکہ پر معصومیت کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب نبی نے آنا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ لیکن اب وہ جو رافضیت کی بولی بولتے تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی یا خاتم المعصومین۔ یہ صد شکر ہے اللہ پاک کا، کریم رب کا احسان ہے کہ جو حق ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور بولے گا انشاءاللہ تعالی۔ حق حق ہوتا ہے، ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ لیکن میں جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محافل نعت کا جو تقدس ہے یہ پامال کیوں ہوا؟ یہ میں نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں خطاب کے لیے مختلف علاقوں میں، محافل نعت ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور ایک باوقار انداز کے ساتھ ایک آئیڈیلز ہم محافل نعت کا انعقاد کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ محافل نعت ایسے کی جاتی ہیں، اپنے پورے تقدس، احترام اور ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نعتیں جناب محافل ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے بہت ساری محفلوں میں شروع میں جب میں گیا، اب بھی میں جاتا ہوں جب، تو محافل نعت کے اندر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اس محفل میں کوئی ڈاکٹرز بیٹھا ہوا ہے، کوئی پروفیسرز ہے، کوئی استاذ ہے کسی اسکول کالج کا، کوئی جج ریٹائرڈ یا کوئی سینئر وکیل بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیرسٹر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی کسی کالج کا لیکچرار یا پروفیسر بیٹھا ہوا ہے؟ تو آج تک تو مجھے کوئی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ حضور سے عشق نہیں کرتے، حضور سے پیار نہیں کرتے، ان کے سینے میں عشق نہیں ہے، یا حضور کی محبت نہیں ہے؟ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہماری محافل میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ہماری محافل سے انہیں کچھ روحانی طور پہ حاصل نہیں ہوتا، علمی حوالے سے حاصل نہیں ہوتا، روحانی فکری نظریاتی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں جائیں گے وقت کا ضیاع ہے۔ نعت خان جو حشر کرتے ہیں پھر سامعین کا، بازاری نعت خان، وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ بلکہ اب تو ایک عجیب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، یہ موٹے دماغ والے جو نقیب حضرات جناب، جن کو ہم نے اپنے پر مسلط کیا ہوا ہے، 2 گھنٹے تقریریں تو یہ کر جاتے ہیں، 2 گھنٹے یہ ضائع کر دیتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا کیا کہتے جناب، کہہ جاتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں جناب، وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کا سیاق و سباق کیا ہے، آگے پیچھے بات کیا ہے، موضوع کیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، بس وہ جو منہ میں آئے جناب۔ اب تو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نقیب محفل جب نعرہ لگواتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، اور نعت خان بھی ہاتھ، کہتے ہیں جو حلالی ہے وہ ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، جو پکا حلالی ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت۔ اور خدا کے بندے، تم یہ سامعین کا یہ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے آئے ہو کہ کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے؟ یہ تم نے کون سا پیمانہ جناب یہ تراش رکھا ہے جناب؟ کیا اللہ رسول نے یہی پیمانہ بتایا حلالی حرامی ہونے کا کہ جو ہاتھ کھڑا کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بزرگ ہے، سردیوں کے دن ہے، کوئی سردی میں بیٹھا ہے بیچارہ، کوئی رضائی کو اپنا
کمبل وغیرہ لے کے، چادر لے کے، بیمار ہے لیکن وہ آیا ہے محفل نعت میں شفا یابی حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ ہاتھ نہیں کھڑا کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں پورے سامعین کے سامنے، حاضرین کے سامنے کہ جناب یہ شخص جو اس نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا یہ حرامی ہو گیا ہے، یہ حلالی نہیں ہے جناب۔ عجیب منطق ہے یار، عجیب فلسفہ ہے تمہارا۔ تو اس وجہ سے پڑھے لکھے سنجیدہ صاحب الرائے لوگ، اہل نظر، اہل فکر، اہل علم، اہل دانش ہماری محافل میں آج کل نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ انہی خرافات کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ جو خطیب ہوگا وہ جاہل اجڑ گنوار قسم کا من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو واہ واہ کرا کے، ہاتھ کھڑے کرا کے، نعرے لگوا کے، ان کی جیبوں سے پیسے نکلوا کے، نوٹوں کی برسات اور جناب بوچھاڑ کروا کے، تھیلے بھر کے جناب وہ چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسے کیا فکر ہے کہ قوم سیکھے نہ سیکھے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہو، عقیدے کی مضبوطی ہو، یہ قوم ایک ڈگر پہ چلے گا، صحیح راستے پہ، اسے کیا غرض ہے؟ اس سے صرف یہ غرض تھی کہ میں جاؤں، میں لطیفے سناؤں، من گھڑت قصے سناؤں، کہانیاں سناؤں اور تھیلا بھروں اور چلا جاؤں رات کو جناب، اور اس سے پھر اپنی عیاشیاں کروں، بنگلے بناؤں، پلاٹ بناؤں، گاڑیاں بناؤں۔ امت کی اس کو کیا فکر ہے؟ ڈوبتی ہے ڈوب جائے، مرتی ہے مر جائے، ہمیں کیا فکر ہے؟ تو سامعین و ناظرین، ہمیں اب سوچنا ہوگا، ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا ہوگا کہ ہماری محافل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خرافات، یہ بے ادبیاں، یہ محرومیاں، یہ ڈانس، یہ اچھل کود، یہ نقیب جاہل نقبہ کی جہالت، اول فول، مغلظات، بکواسیات، کیا ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ خدا کے بندے کوئی تو اٹھے نا مرد کلندر، 2000 کا مجمع ہوتا ہے، 5000 کا مجمع ہوتا ہے، کوئی ایسا غیرت مند شخص نہیں بیٹھا ہوتا، کوئی ایسا ذی شعور اہل علم اہل فکر نہیں بیٹھا ہوتا کہ جو ان کو جا کے فوری ان کو روکے کہ بھائی بس اب بہت ہو گیا، اب یہ دھندا نہیں چلے گا، اب یہ مندہ اور یہ چندہ نہیں چلے گا، یہاں پہ یہ کاروبار بند کرو، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ دف اور یہ تپلے بند کرو، بامانی بامقصد کلام سناؤ۔ واعظ اور خطیب کو بھی جا کے یہ کوئی کہے کہ بھائی من گھڑت قصے کہانیاں بند کرو، قرآن اور حدیث سناؤ، ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق بات کرو، اصحاب رسول کے اقوال کی روشنی میں بات کرو، ائمہ کرام کی روشنی میں بات کرو، جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، ان کی بات کو سناؤ۔ یہ من گھڑت قصے اور کہانیاں، یہ رونے دھونے والی باتیں یہ بند کرو، اس سے امت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، امت کا سدھار نہیں ہو رہا، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور بھائی کوئی تو اٹھے نا یار، کوئی تو ایسا مرد کلندر محفل سے اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ اب نہیں ہوگا یہ، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جلالی جوان اٹھیں گے، تحریک لبیک پاکستان کے جوان اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایسی خرافات کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تحریک اصلاح محافل نعت کے پلیٹ فارم پر ہم نے شعوری مہم شروع کر دی اللہ کے فضل سے۔ اب شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، کریا کریا، چوک چوراہے، ہمارے کارکنان، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، جید جو جینون مشائخ ہیں، جید علماء ہیں، مفتیان کرام، ہمارے کارکنان، ائمۃ المساجد جو جینون ائمۃ المساجد ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے، آپ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ، وہ روکیں گے ان چیزوں کو، اور اسی میں بھلائی ہے، مسلک کی، عقیدے کی، اہل سنت و جماعت کی، دین کی، اسلام کی بقا اسی میں ہے۔ اگر ان محافل نعت کو صحیح نہج پر ڈالا جاتا ہے، ان خرافات کا خاتمہ کیا جاتا ہے، جدوجہد کی جاتی ہے، ان میں کمی لائی جا سکتی ہے، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، تو میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب محافل نعت کا صحیح حقیقی حسن بحال ہوگا، روحانیت بحال ہوگی، تو قوم انشاءاللہ تعالی وہ جو گھنٹے 2 کی محفل نعت ہوگی، اس کے اندر انشاءاللہ قوم کا رنگ بدلے گا، قوم کا ڈھنگ بدلے گا، پھر جو بھی بے نمازی اس محفل میں جائے گا پھر انشاءاللہ پکا نمازی بن کے جائے گا گھر۔
سود خور اگر اس محفل میں چلا بھی گیا تو انشاءاللہ تعالی اس محفل پاک کے نور اور برکت کی وجہ سے انشاءاللہ وہ آئندہ رزق حلال کھانے کا اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو جھوٹ بولتا ہوگا محفل نعت کے رنگ اور برکت کی وجہ سے، اس نورانی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ وہ جھوٹ ترک کر کے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سچائی کا دامن انشاءاللہ وہ پکڑے گا اور اختیار کرے گا۔ اور خدا کے بندے محفل نعت میں جانے کے تو یہ فائدے ہونے چاہیے تھے، لیکن جو بندہ جس کیفیت میں جاتا ہے اس سے بدتر کیفیت میں گھر جاتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ جی نعت خان آیا فلاں جناب نوٹوں کے تھیلے بھر کے چلا گیا، وہ خطیب آیا، وہ نقیب آیا، نوٹوں پر نچھاور ہو رہے تھے، نوٹ اچھل کود ہو رہی تھی، ڈانس ہو رہے تھے، انڈین گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھی جا رہی تھی، وہ یار مزے نہیں آیا بس جی، لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا ہے۔ میں اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء سے بھی گزارش کروں گا، پیروں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اپنی غفلت کی پٹی اتاریں، غفلت کا جو کمبل اوڑا ہوا ہے نا جی، اس کو چادر اوڑی ہوئی اس کو اتار پھینکیں، خدا کے واسطے اتار پھینکیں، مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں، حق گوئی کا دامن تھامیں، خانقاہوں سے نکلیں اور رسم شبیری ادا کریں۔ علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ غیرت کریں، غیرت، کہ جب آپ کی موجودگی میں کوئی رافضی کلام پڑھنے والا، کوئی رفض سے بھرا کلام پڑھے، کوئی اچھل کود کرے، کوئی بے ڈھنگی نقابت کرے، تو آپ کا فرض ہے آپ اس کو روکیں، اس کی زبان روکیں، احتجاج کریں۔ 1 2 4 اگر احتجاج ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوں گی تو یہ سارے ننگے ہو جائیں گے، قوم میں جذبہ پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، فکر پیدا ہوگی، ایک سوچ پیدا ہوگی، ایک تخیل تصور ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گا کہ نہیں اب بس اب نہیں چلے گا ایسا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ محافل نعت کی اصل جو روح تھی اس کو ہم نے بحال کرنا ہے اور ایسی خرافات کو ہم نے روکنا ہے، ہر حوالے سے روکنا ہے، آئینی حوالے سے روکنا ہے، دستوری حوالے سے روکنا ہے، قانونی حوالے سے روکنا ہے، انشاءاللہ تعالی ان خرافات کو ہم روکیں گے، قانونی راستے سے روکیں گے، آئینی راستے سے روکیں گے، دستوری راستے سے روکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور فتویٰ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ضرور روکیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہمارے اندر ہمت ہے، ہمارے اندر جرت ہے، ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا مشہور قول ہے، فرمایا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے لیے بالخصوص ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ محافل نعت کی جو اصلاح ہے یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے ہی کام ہے، تو تاجدار گولڑا شریف نے واضح لفظوں میں فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا جو حضور کی ذات کے لیے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، تو پھر اس کی پشت پر وہ اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھے، لاوارث مت سمجھے، اکیلا مت سمجھے، بلکہ اس کام کرنے والے کی پشت پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت اور دست شفقت ہوتا ہے۔ اب جس کی پشت پر، جس کے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین، خالق کے محبوب حبیب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت ہو، دست شفقت ہو، ان کی نگاہ خاص اس بندے پر ہو، اس تحریک پر ہو، اس جماعت پر ہو، تو پھر اس کا کون کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارا جو کام ہے تحریک اصلاح محافل نعت کا جو کام ہے یہ دن بدن پھیل رہا ہے، لوگ مل رہے ہیں، کارواں بنتا جا رہا ہے، بہت سارے شہروں میں، بہت سارے اضلاع سے، قصبوں سے ہمیں فونز آتے ہیں، اتنے میسیجز آتے ہیں حضرت ہمیں بھی شامل کر لیں، ہمیں بھی شامل کر لیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ اس کی حقانیت اور سچائی کی بنیاد ہے، دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم جو کام ہم نے شروع کیا ہے یہ سچا، اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے حضور کی ذات کے حوالے سے اس میں حقانیت ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں اخلاص ہے۔ خدا کے واسطے محافل نعت کا وہی رنگ واپس لاؤ کہ آپ کی محافل میں ڈاکٹرز بھی آئیں، پروفیسرز بھی آئیں، لیکچرار بھی آئیں، استاذ بھی آئیں، جج بھی آئیں، سینئر وکیل بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، اور ان کو کچھ گین ہو وہ حاصل کر کے جائیں۔ وہی محافل کا رنگ، وہی نور، وہی کیفیت، وہی جذبہ، وہی ذوق، وہی شوق ہم وہی واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ احباب کا تعاون، آپ کی محبت اور چاہت جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہی ہے، اگر اب بھی رہی اور رہے گی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے
جب محافل نعت پہ ہونے والی خرافات کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی مرد کلندر کسی نہ کسی محفل سے اٹھتا رہے گا اور ایسی خرافات کو روکتا رہے گا اور ایسی خرافات بکنے والوں کی زبانوں کو بھی کنٹرول کرتا رہے گا، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور کرم فرمائے کہ جتنی بڑی ذات اللہ تبارک و تعالی نے، جتنی بڑی ہستی اس دنیا پہ مبعوث فرمائی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ان کی شان میں منعقدہ جو محافل نعت ہیں اس انداز کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ ان کا انعقاد کریں کہ جس سے محفل نعت میں آنے والوں کو سرور بھی ملے، شعور بھی ملے اور نور بھی ملے، کیونکہ وہ نور والے کی محفل ہے، اور جو نور والے کی محفل میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے دل کی گندگی اور غلاظت کو صاف کر کے اپنے اور محبوب کے نور سے بھر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بالخصوص بانیان محافل کو جو ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پہ بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ادب اور احترام کے ساتھ محافل نعت کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھل کود کرنے والے گوئی اور مراسیوں سے اللہ پاک ان بانیان محافل کو بھی نجات عطا فرمائے، محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جاتے جاتے اس شعر کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی شاعر نے خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا کہ چاہتے ہو اگر تم نکھرا ہوا فردا کا رنگ، چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، تو سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ بس خواہش یہی ہے کہ یہ سارا جو عالم ہے، یہ ساری دنیا ہے، یہ گنبد خضرا کے رنگ میں رنگی جائے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دامن کے ساتھ ہمیں اور زیادہ قرب اور محبت اور چاشنی اور رس اور وابستگی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔